ویلکم بیک خوشخبریوں کے اس گلدستے میں خوشخبریوں کے آج کے دن کے اس پروگرام میں ایک خوشخبری ہمارے پاس سندھ سے بھی ہے، جہاں پر تیسری مدت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب سید قائم علی شاہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا۔ 30 مئی کو تقررات گئے، جناب سید قائم علی شاہ نے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد سے جو انداز سید قائم علی شاہ ان کی حکومت کا دیکھنے میں آیا ہے وہ بہت بڑی خوشخبری ہے پورے سندھ کے لوگوں کے لیے بھی کہ سندھ کی حکومت بھی نہ صرف یہ کہ بہت متحرک ہوگی، آئندہ آنے والے دنوں میں تبدیلی سندھ میں نظر آئے گی اور بہت خوشگوار تبدیلی نظر آئے گی، اور اس کی ابتدا خود جناب سید قائم علی شاہ نے کی 30 مئی کو حلف اٹھانے کے بعد ہی انہوں نے وہ نکلے، شہر میں گئے، شہر کراچی میں وہ تھے، انہوں نے فوری طور پہ سول اسپتال کا دورہ کیا جو کراچی میں سندھ گورنمنٹ کا سب سے بڑا اسپتال ہے۔ انہوں نے تفصیلی معائنے کے بعد ہسپتال میں نقائص دیکھے، ڈاکٹرز کو 7 دن دیے اسپتال کی صورتحال کو صحیح کرو، 7 دن بعد آ کے پھر ہم جائزہ لیں گے اور اگر حالات درست نہیں ہوئے تو ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن بھی گئے، کراچی کے میٹھا در پولیس اسٹیشن میں جناب سید قائم علی شاہ نے وہاں پر ہونے والے احوال کا جائزہ لیا، دیکھا کہ پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایس ایچ او موجود نہیں تھا اور غلطی پر تھا، ایس ایچ او کو فوری طور پر معطل کیا۔ اگلے دن جناب سید قائم علی شاہ لیاقت آباد پولیس اسٹیشن گئے کراچی کے مرکز میں، اور وہاں پر بھی دیکھا کہ پولیس کا عوام کے ساتھ کیا طریقہ کار ہے، اس کا نوٹس لیا، اس حوالے سے احکامات جاری کیے۔ 1 جون کو ہی ان کی 7 رکنی کابینہ کا ایک طویل اجلاس ہوا، کئی گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، 4 گھنٹے سے زائد اس اجلاس میں جناب سید قائم علی شاہ نے سندھ کے حوالے سے احکامات جاری کیے، سخت احکامات جاری کیے، جس میں کہا گیا کہ گورننس کو ہر صورت میں بہتر بنایا جائے گا اور شفافیت کو ہر صورت میں سامنے لایا جائے گا۔ جناب سید قائم علی شاہ نے کراچی کے حوالے سے فوری طور پہ احکامات دیے، کراچی میں 200 بسوں کا ایک یونٹ فوری طور پہ انٹروڈیوس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کراچی کے سرکولر ریلوے کو ٹھیک کرنے کے انتظامات کیے جائیں، اس سلسلے میں فوری طور پہ پلان بنے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کراچی میں اگلے 6 ماہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے کے لیے بہترین خبریں دی۔ پہلے ہی اجلاس میں جناب سید قائم علی شاہ نے، اور یہ تمام جو خبریں ہیں یہ پہلے چند دنوں کی ہے، اسی حوالے سے سید قائم علی شاہ نے اندرون سندھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے بھی اجلاس سے اس کو لیڈ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت سید قائم علی شاہ اپنے تیسرے دور وزارت اعلیٰ میں سندھ کے لیے بڑی خدمات نہ صرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ سندھ میں خوشگوار تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، اور اس کے لیے سندھ کے بڑے شہروں میں بھی اور اندرون سندھ بھی اس سلسلے میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، اور اس کے آثار پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خوشخبریوں کے اس پروگرام میں یہ خوشخبری شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب شرجیل میمن۔ بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں، کچھ آپ بتائیے کہ آئندہ 5 سال کے لیے کیا پلانز ہے، کیا پروگرام ہے آپ کے چیف منسٹر صاحب کے اور لیڈرشپ کی طرف سے، آپ کو کیا احکامات ہیں؟ شکریہ کامران صاحب، میرے خیال سے کافی چیزیں آپ نے اپنے اس انٹرو میں سم اپ کر دی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو مین چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی شہر کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں، اور لاسٹ ٹینیور میں گورنمنٹ نے کافی کوششیں کیں، لیکن اس بار جو ہے اب چیف منسٹر صاحب نے یہ خود تیار کیا ہوا ہے کہ وہ خود ہر چیز کو مانیٹر کریں گے، اور جو نچلی سطح تک جہاں پہ چیف منسٹر نارملی ہینڈل نہیں کرتے چیزوں کو ان کو بھی وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور اسی مد میں انہوں نے مختلف تھانوں کا دورہ کیے بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کل ہی ہم لوگ گئے تھے بزنس کمیونٹی کے پاس، راج قاسم تیلی صاحب وہاں پہ اور ساری بزنس کمیونٹی موجود تھی، ان کے بھی جو خدشات ہیں یا جو ان کو بزنس میں جو رکاوٹیں ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے یا دیگر جو ایشوز ہیں ان پہ بھی چیف منسٹر صاحب نے ان سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بار جو ہے ہمارا میجر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو پینے کا صاف پانی ہے، اس میں پورے سندھ میں گلی کوچوں میں ہر جگہ پہ ان کو مہیا کرنے کا پروگرام ہے۔ کراچی میں مزید ترقی لانے کا پروگرام ہے۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی آپ نے تذکرہ کیا، ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ حل ہو جائے۔ سرکولر ریلوے جو ہے اس کا کام انشاءاللہ ودن 6 منتھ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تھر کول پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ انرجی کرائسس میں اپنا جو میگزیمم رول ہے وہ ہم پلے کر سکیں اس کی ریزالو میں۔ تو اس طرح کافی پروجیکٹس ہیں۔ کہ آپ لوگ اپنے تجربے سے کیا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 5 سال تک حکومت تھی، آبویسلی اب آپ کے پاس بڑا رچ ایکسپیرینس ہے، اور اب اس رچ ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ نے لیسنز بھی لرن کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ کنسٹرکٹیو اور کانکریٹ ایکشن لیے جائیں گے جس کی بنیاد پہ صورتحال میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔
دیکھیں اس پہ انفارچونیٹلی کامران صاحب ہمارے پاس فورسز وہی ہیں، پولیس آفیسرز وہی ہیں، ان کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے جو کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ کسی بھی ایریا میں اگر کوئی کرائم ہوا تو وہاں کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور ایس ایس پی جو ہوں گے وہ ڈائریکٹلی وہ ذمہ دار سمجھے جائیں گے۔ اور آئی جی سندھ کو فل انہوں نے امپاور بھی کیا، ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، آپ کسی بھی کوئی بھی سیاسی مداخلت آپ برداشت نہیں کریں گے، نہ ہی کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کی مد میں، آپ اپنی مرضی سے آفیسرز رکھیں، ہمیں صرف رزلٹ سے سروکار ہے۔ اچھا شریف، ایک بڑی خبر ہے یہ آئی جی سندھ کو چیف منسٹر نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس لا اینڈ آرڈر کے ایشوز میں اور اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے یہ بڑی شکایت بھی رہی ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ بالکل کلین فری ہینڈ ہوگا پولیس کو بھی اور رینجرز کو بھی۔ جی بالکل، پہلے بھی انسٹرکشن تو دیتے رہے ہیں لیکن شاید ان چیزوں پر اتنا عمل نہیں ہو سکا، لیکن اس بار بھی ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، اور انہوں نے رینجرز کو بھی یہ تاکید کی کہ رینجرز جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کلوز لائزان کے ساتھ کاروائیاں کریں۔ پہلے ان میں شاید کوئی آپس میں کوارڈینیشن کا ایشو تھے، لیکن اس بار جو ہے ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ آئے، رینجرز فورسز نظر آئیں روڈ پہ، چیکنگز کریں، جو بھی انلیگل چیزیں ہیں ان کو سیز کیا جائے، انلیگل ایکٹیویٹیز کو سیز کیا جائے، اور کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ہر تھانے پہ خود جا رہے ہیں اور خود ساری چیزوں کو وزٹ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ جو میجر شکایتیں ہیں وہاں لوگوں کو پنشمنٹ بھی وہیں دین اینڈ دیئر مل رہی ہے۔ اچھا، اور یہی میسج جو ہے وہ پارٹی کو بھی چلا گیا ہے، ممبر پارلیمنٹس کو بھی چلا گیا ہے، سب کو چلا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز انلیگل کی یا کوئی چیز بیونڈ دی لا کی تو گورنمنٹ اس میں ان کی ہیلپ نہیں کرے گی، تاکہ ایکول فورس سے لا جو ہے وہ انفورس ہو سکے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ پارٹی میں تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، لیکن لا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، سب کے لیے برابر لا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو یا نان پارلیمنٹیرین ہو، کوئی عام شہری ہو، سب کو اسی لا کو فالو کرنا ہے، اور سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اور ہمیں اس وقت فرسٹ پرائرٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو، اور اس لیے جتنی بھی کوششیں کی جائیں گی وہ جتنی کوششیں جتنا ہمارے بس میں ہوگا اس سے زیادہ کوششیں کریں گے۔ اور یہ بھی تمام پارلیمنٹیرین کو کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی مختلف سندھ کے جو دیہات ہیں وہاں پہ بھی ہیلتھ کے مرکز، ایجوکیشن کے مرکز، وہاں پہ وہ جا کے ریڈز کریں اور چیزوں کو بہتر کریں تاکہ ہم ایک ماڈل صوبہ پورے پاکستان میں بنا سکیں سندھ کو۔ بہت بہت شکریہ جناب شرجیل میمن۔ یہ آج کی ایک اور خوشخبری، سندھ کو ماڈل صوبہ بنایا جائے گا، یہ عہد کیا ہے سندھ کی نئی حکومت نے۔ آثار بھی نظر آ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ تیسری دورے وزارت اعلیٰ میں بہت متحرک نظر آتے ہیں۔ پولیس سے کہا ہے کہ کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، اسپتال پہ چھاپے مارے ہیں، تھانوں پہ چھاپے مارے ہیں، کراچی کو ماس ٹرانزٹ دیں گے، 6 مہینے کے اندر 200 بسیں انٹروڈیوس کی جائیں گی۔ ساری اچھی خبریں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل ہو، اور عمل نہیں ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے، ضرور رپورٹ کرتے رہیں گے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد آج کی ایک اور 5ویں خوشخبری، اور وہ یہی کہ اس تمام خوشخبریوں کے ماحول میں کاروباری لوگ، پاکستان میں کاروبار کا ماحول بہت پھل پھول رہا ہے۔ ایک بار پھر کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آج کے دن بھی 250 پوائنٹ بڑھ گیا، 22,000 کی اس نے حد پار کر دی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، جس انداز سے اس وقت انتھوزیازم نظر آ رہا ہے، لوگوں کا جوش و خروش خاص طور پہ کاروبار میں نظر آ رہا ہے، اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، خوشخبریوں کا گلدستہ ہے آج کا پروگرام، اور آج یہ سیگمنٹ بھی خوشخبری نمبر 5 ہے۔ کراچی کے پاکستان کے کاروباری حلقوں میں ملک کے حالات میں تبدیلی کے حوالے سے یہ یقین ہے کہ معیشت بہتر ہوگی، کاروبار بہتر ہوگا، اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور بہت زبردست اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو کہ بیرومیٹر ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاروباری حلقے کیا سوچ رہے ہیں، معیشت کس جانب بڑھ رہی ہے۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران 1000 پوائنٹ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں تقریباً 15% کا اضافہ ہے صرف ایک ماہ کے دوران۔ آج بھی یہ اضافہ دیکھنے میں آیا، 250 سے زائد پوائنٹس مارکیٹ میں اضافہ ہوا آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں، اور زبردست گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ اوسطاً 50 کروڑ روپے، 50 کروڑ شیئر سے زائد کا روزانہ کا کاروبار ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی چہل پہل کی بات ہو رہی ہے اور بہت ہی جوش و خروش کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے یہ خوشخبری۔ کاروباری حلقوں میں اعتماد، معیشت بہتر ہو، روزگار بڑھے گا، معیشت بڑھے گی، حالات بہتر ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی سید علی عمران نے ترتیب دی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں مثبت کاروباری رجحان رک کر نہیں دے رہا، انڈیکس نئے ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے۔
صرف 1 مئی 2013 سے اب تک KC100 انڈیکس 15% اضافے کے ساتھ 22,000 پوائنٹ کی سطح بھی عبور کر گیا ہے۔ کچھ افراد خیال کرتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی کریکشن قریب ہے، لیکن تجزیہ کار طویل مدت میں مارکیٹ کے حوالے سے پر امید نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے، اب اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ ریفارمز کرے گی انرجی سیکٹر میں، بینکنگ بل مارکیٹ فیز میں آ چکی ہوئی ہے، اور یہ آئندہ آنے والے 2-3 سال جب تک امریکہ افغانستان سے کمپلیٹ نکل نہیں جاتا، ہم دیکھیں گے کہ ہماری مارکیٹ میں ایک تیزی کا رجحان رہے گا۔ الیکشن سے قبل کراچی اسٹاک ایکسچینج میں یومیہ اوسطاً 30 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا کرتا تھا، جو اب اوسطاً 50 کروڑ کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جو 7 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ دوسری جانب خرید و فروخت ہوئے شیئرز کی یومیہ مالیت اوسطاً 13 ارب روپے سے بڑھ کر تقریباً 18 ارب روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ چونکہ جو نتائج ہیں الیکشنز کے وہ سنگل پارٹی رول کے نتائج ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب نئی گورنمنٹ، اور انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں کہ وہ جو گورننس کو جو ہے وہ بہتر کریں گے، اس کے پیش نظر لوگوں میں جو ہے وہ آئندہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوئی ہیں۔ اسٹاک ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ کرپشن فری حکومت، مزید نجکاری اور مختلف پرائیویٹ کمپنیز کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج میں حصص جاری کیے جانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بیرونی اور مقامی سرمایہ کاروں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین محمد سجاد کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ کمرشل بریک، خوشخبریوں کے پروگرام میں ایک اچھی خوشخبری اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خطرہ تھا کہ نئے سعودی قوانین کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا، لیکن اب امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہوگی اور کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر، ایک کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارا آج کا پروگرام صرف اور صرف خوشخبریوں کے لیے ہے، اور ایک خوشخبری آئی ہے سعودی عرب سے۔ چند دن پہلے یہ خدشہ تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب سے بے دخل کر دیے جائیں گے نئے سعودی قوانین کے حوالے سے، جس میں یہ لازم تھا کہ آدمی اسی جگہ پہ کام کرتا ہو جہاں کا اس کا ویزا ہو، یعنی کہ اس کا اسپانسر وہی ہو جہاں پر وہ کام کر رہا ہو، اسی کیٹیگری میں وہ کام کر رہا ہو جس کیٹیگری کا اسے ویزا جاری کیا گیا۔ یہ نئے سعودی قوانین تھے، جس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو خطرہ تھا کہ وہ کیونکہ اس کرائیٹیریا پہ فٹ نہیں ہوتے، انہیں بے دخل کر دیا جائے گا، لیکن اس صورتحال کو بہتر بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے نے کام بھی کیا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ صورتحال کو بڑی حد تک قابو میں لایا جا رہا ہے اور صورتحال اتنی سنگین نہیں ہوگی جیسے کہ ابتدائی طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس خوشخبری کو شیئر کریں گے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر محمد نعیم خان، ہمارے ساتھ ریاض سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کتنا حل ہو گیا ہے یہ مسئلہ، کس حد تک ہم اس بات کے قریب ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے؟ جو نئے لیبر قوانین آئے تھے یہ کیبنٹ نے، یہاں کے سعودی کیبنٹ نے 18 مارچ کو اپروو کیے تھے، اور اس کے بعد تمام نیشنلٹیز کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوئے اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ تو جب ہمارے کچھ لوگ پکڑے گئے تو میں نے فوری طور کے اوپر یہاں پہ جو گورنر ریاض ہیں خالد بن بندر، ان سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ میں نے یہاں کی منسٹری آف لیبر اور منسٹری آف انٹیریئر اور فارن آفس سے رابطہ قائم کیا، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ اس طریقے سے پکڑ دکڑ بند کی جائے اور ہمیں ٹائم دیا جائے ہمارے لوگوں کو کہ وہ اپنے آپ کو ریگولرائز کر سکیں، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں تو ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔ میں نے اس کے بعد یہاں کے فارن آفس سے بھی ملاقات کی، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ کنگ سے اور تھرو منسٹری آف فارن افیئرز یہاں کی کہ مہربانی فرما کے ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اس کو ریگولرائز کریں۔ میری اس ریکویسٹ کے جواب میں جو ہے کہ ہمارے 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا، جو کہ 3 جولائی کو ختم ہو رہا ہے۔ بہت ہی اچھی خبر جس سے ہم نے ابتدا کی تھی آج کے پروگرام میں، درخواست کی تھی صدر آصف علی زرداری سے کہ وہ نوٹس لیں فوری طور پہ۔ بلاول ہاؤس کے اطراف میں سخت انتظامات کر دیے گئے سیکیورٹی کے، جس کی وجہ سے
ہزاروں لوگ، سینکڑوں فیملیز جو بلاول ہاؤس میں ان کے پڑوسی ہیں، 2 اسپتال، ریسٹوراں، وہ سخت پریشان ہیں، وہاں پانی بھی نہیں دیا جا رہا۔ اور اب سے تھوڑی دیر قبل اطلاع ملی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے اس کا نوٹس لیا ہے اور فوری طور پہ تمام رکاوٹیں بلاول ہاؤس سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں، قوم سے اس خوشخبری کے ماحول میں یہ خوشخبری شیئر کریں، اور انہوں نے اس پر بلا تاخیر عمل کیا ہے اور بلا تاخیر حکم دیا ہے کہ اس صورتحال کو فوری طور پہ کلیئر کیا جائے۔ بلاول ہاؤس کے اطراف یہ جو صورتحال ہے اس کو فوری طور پہ کلیئر کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے یہ آج کی جو خوشیوں کا دن ہے، جو خوشخبری کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں خوشخبریوں کو ڈبل کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی اور بہت پازیٹیو ان کی طرف سے جیسچر ہے جو کہ عوام کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے۔ خوشخبریوں کا یہ پروگرام اس بڑی خوشخبری کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔